کہ ماں باپ جب تک زندہ رہتے ہیں تو بیٹے سے کوئی تکلیف ملی، بہو سے کوئی تکلیف ملی، اس تکلیف کو یہ ایک دوسرے سے بیان کر کے اپنی تکلیف اور اپنا غم ہلکا کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے، باپ چلا گیا صرف ماں ہے، ماں چلی جائے صرف بوڑھا باپ ہے، اور بیٹے کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، بہو کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، تو وہ اپنا غم کس سے بیان کرے؟ اس کا ساتھی تو ہے نہیں، اس کا ساتھی تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ اپنا غم بیان کرے تو کس سے کرے؟ اپنے غم کو بیان کرنے کے کر کے اپنے دکھ کو ہلکا کیسے کرے؟ اس کا ساتھی تو ہے نہیں۔ لہذا دونوں اگر موجود ہوں، ماں باپ دونوں اور بوڑھے ہوں، تو دونوں تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے، ماں یا باپ، تو تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق یہ ہے۔ اس لیے کہ وہ تنہا ہے، اندر اندر گھٹیں گے، وہ اپنا غم کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں بچا، اللہ تبارک و تعالی نے احدہما کا تذکرہ پہلے کیا ہے، کلاہما کا بات کیا ہے۔ چلیے ان آیات کی تشریح کر لیتے ہیں جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اور یہ آیات سورہ بنی اسرائیل کی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے، کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا حق، سب سے مقدم حق اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، صرف اسی کی عبادت کرے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ دیکھیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا، جس سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کے بعد ذکر فرمایا ہے کہ میرے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور بندوں میں سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو ماں باپ کا ہے۔ پھر آگے تشریح فرمائی گئی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں پہنچ جائیں۔ آپ نے قرآن حکیم کا فلسفہ دیکھا ہے؟ پہلے کہا گیا ایک مل جائے، کیا کہنا چاہیے تھا؟ دو ہی رہتے نا پہلے، بعد میں ایک ہوتے ہیں۔ جی پہلے دو رہتے ہیں نا ماں باپ، ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب ایک ہوتا ہے، تو ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ دونوں مل جائیں، یا ان دونوں میں سے ایک مل جائے، ایسا نہیں کہا، بلکہ ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ دیکھو ایک کا تذکرہ پہلے کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ماں باپ جب تک زندہ رہتے ہیں تو بیٹے سے کوئی تکلیف ملی، بہو سے کوئی تکلیف ملی، تو اس تکلیف کو یہ ایک دوسرے سے بیان کر کے اپنی تکلیف اور اپنا غم ہلکا کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے، باپ چلا گیا صرف ماں ہے، ماں چلی جائے صرف بوڑھا باپ ہے، اور بیٹے کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، بہو کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، تو وہ اپنا غم کس سے بیان کرے؟ اس کا ساتھی تو ہے نہیں، اس کا ساتھی تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ اپنا غم بیان کرے تو کس سے کرے؟ اپنے غم کو بیان کرنے کے کر کے اپنے دکھ کو ہلکا کیسے کرے؟ اس کا ساتھی تو ہے نہیں۔ لہذا دونوں اگر موجود ہوں، ماں باپ دونوں اور بوڑھے ہوں، تو دونوں تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے، ماں یا باپ، تو تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق یہ ہے۔ اس لیے کہ وہ تنہا ہے، اندر اندر گھٹیں گے، وہ اپنا غم کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں بچا، اللہ تبارک و تعالی نے احدہما کا تذکرہ پہلے کیا ہے، کلاہما کا بات کیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے ایک مل جائے، جبکہ ترتیب کیا تھی؟ دونوں پہلے رہتے ہیں نا، تو دونوں ملے یا ایک ملے، اس لیے کہ مرنے کے بعد پھر ایک رہتا ہے نا، ترتیب بھی ہونی چاہیے، لیکن ترتیب کو بدل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کہا کہ ایک مل جائے، تو پتہ یہ چل، یہ کیسی کتاب ہے، سبحان اللہ،
حقوق بیان کرنے کا انداز کیا ہے دیکھیں, شارٹ ہے لیکن اتنا سویٹ ہے کہ پوچھو نہیں, سویٹنس کی داد نہیں دی جا سکتی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اف نہیں کہہ سکتے آپ ان کو, اف نہیں بول سکتے آپ, ہوں نہیں بول سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ ہوں سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ آپ ماں باپ سے بور ہو چکے ہیں, ماں باپ آپ کے اوپر بوجھ ہیں, تبھی تو کہہ رہے ہیں اف. بچے چھوٹے رہتے ہیں, اسی وجہ سے آگے وہی حوالہ دیا گیا, صغیر کا حوالہ دیا گیا. فلا تقل لهما اف, اف بھی مت کہو. ولا تنہرهما, اور انہیں ڈانٹو نہیں. وقل لهما قولا کریما. یہ دیکھو فرق کر دیا گیا. لوگوں سے جب بات کرو تو قول حسن ہو, اور ماں باپ سے بات کرو تو قول کریم ہو. جی, وقل لهما قولا کریما وقولوا للناس حسنا. لوگوں سے بات کرو تو قول حسن ہو, اور ماں باپ سے بات کرو تو قول کریم ہو. دونوں میں فرق کیا ہے؟ قول حسن کا مطلب ہوتا ہے لفظ بھی اچھا ہو اور معنی بھی اچھا ہو. جی, چاہے غیر مسلم سے بات کریں چاہے مسلم سے بات کریں, ایسی بات کریں کہ آدمی کا دل خوش ہو جائے, لفظ بھی اچھا اور معنی بھی اچھا ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معنی اچھا ہوتا ہے مگر لفظ اچھا نہیں ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو قول سدید کہتے ہیں. جیسے کہا جائے کسی بوڑھی عورت کو کہا جائے اماں آپ کو کیا تکلیف ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ قول سدید ہے. اور اے میرے ابا کی بیوی, یہ دیکھیے حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. ماں کس کو بولتے ہیں؟ باپ کی بیوی کو بولتے ہیں. وہ چپل اٹھا لے گی وہ کہ میں تیرے باپ کی بیوی ہوں کیا؟ دیکھو ماں کہنے پر اسے کوئی اعتراض نہیں, لیکن آپ نے کہا کہ اے میرے باپ کی بیوی, یہ قول سدید نہیں ہے. بات بالکل حق ہے لیکن یہ قول سدید نہیں ہے, سیدھی بات نہیں ہے یہ. تو ایک بات ہوتی ہے کہ لفظ اچھا نہیں ہوتا, معنی اچھا ہوتا ہے. اے ماں اور اے میرے باپ کی بیوی, دونوں میں فرق ہے. ایک قول ہے اور ایک قول سدید ہے, اور ایک قول حسن ہے, معنی اچھا ہو اور لفظ بھی اچھا ہو. اور قول کریم کس کو کہتے ہیں؟ قول کریم کی تفسیر اس کو انگلش میں یوں بول سکتے ہیں ان دا ایکسلنٹ مینر. کتنا بھی ایکسلنٹ آپ ہو سکیں اور آپ کا لہجہ ایکسلنٹ ہو سکے تو دیٹ از کالڈ قول کریم. چلیے سعید ابن مسیب تابعی ہیں, ان سے پوچھا گیا تھا کہ قول کریم کا مطلب کیا ہے. سئل سعید ابن المسیب رحمہ اللہ عن القول الکریم فقال قول العبد المذنب للسید الفظ. حضرت سعید ابن مسیب تابعی ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ قول کریم کس کو کہتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے آدمی بات کرے تو قول کریم ہو, قول کرے تو قول کریم ہو. تو قول کریم کا مطلب کیا ہے؟ تو سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ جیسے کسی نوکر سے کسی غلام سے غلطی ہو جائے اور اسے معلوم ہو کہ میں نے غلطی کی ہے اور اب آقا سزا دینے والا ہے, اور آقا بھی کیسا ہے؟ للسید الفظ, انتہائی اکھڑ ٹائپ کا ہے. فظ ہے وہ اکھڑ ٹائپ کا, ترشرو اور بد مزاج ناشائستہ ہے. اب بتائیے ایک ترشرو اور اکھڑ اور سخت مزاج مالک کے سامنے ایک ایسے غلام کا قول کس طریقے کا ہوگا جس نوکر سے جس غلام سے غلطی ہو گئی ہو؟ بولے گا تو وہ دھیرے بولے گا, ڈر کر کے بولے گا. ایسا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بدمزاج آقا کے سامنے, ایک بدمزاج مالک کے سامنے غلطی کرنے والے نوکر کی بات یا اس کی گفتگو کیسی ہوگی؟ بالکل ایسی ہی گفتگو ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. دیٹ از کالڈ قول کریم. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اچھا, یہی نہیں, جب بات کریں آپ تو قول کریم کے ساتھ بات کریں, اور جب ان کے سامنے آپ آئیں تو آپ کے جسم کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ دیکھیے, دیکھو پرندہ جب اڑتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے, ایسا اڑتا ہے جی, اور جب اترتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے. یہ انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو وہ صلاحیت بخشی ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین کے بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. پروں کو کھول
जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। कहने का मतलब यह है कि परिंदा जब फजा में उड़ता है तो अपने परों को फैला लेता है, और जब उतरता है तो परों को समेट लेता है। तो ये जो समेट करके परिंदा उतर रहा है इसे कहते हैं जनाह जुल, ये आजिजी का पर है। जनाह हमारे पर, तो आजिजी का पर जिस तरीके से समेट लेता है, ऐसे ही माँ बाप के साथ आजिज होकर के, मुतवाज़िन होकर के रहो, जैसे उतरते वक्त परिंदा अपने परों को समेट लेता है। क्या ताबीर है, अल्लाह की कसम। पूरी दुनिया का लिटरेचर माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के इस एक्सप्रेशन को इस अंदाज में नहीं बयान कर सकता। दावा है मेरा, नहीं बयान कर सकता। ये कुरान हकीम की स्टाइल है बोलने की। जी, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल, ये तो आपके बदन की हालत हो, और दिल की हालत क्या हो, रहमत और शफ़क़त हो। कैसी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा रहम इन्होंने मुझे पालते वक्त बचपन में किया है। वो मुझे आगोश में लिए रहते थे, बाप लिए हुए, अब्बा ये क्या है, बेटा पंखा है, फैन है। अब्बा ये क्या है, ले बेटा पंखा है। अब्बा ये क्या है, बेटा पंखा है। अब्बा ये क्या है, बोले चाहिए पंखा बेटा, मैं ले आता हूं। बाप बोले, बूढ़ा बाप, बेटे बड़ी देर से चाय का इंतजार कर रहा हूं। हाँ हाँ बोल दिया हूं, ला रही। बेटे चाय नहीं आई। हाँ ठीक है ला रही ला रही। बेटे चाय, आपका दिमाग खराब है, आप थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकते। देखो यहां तो सब्र ही कर रहा है ना वो, तुम्हारी इस फजूल बात का जवाब कितने प्यार से दे रहा है। और तुम हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, सगीर यानी छोटे होने की हालत में जिस तरीके से उन्होंने तुम्हारी परवरिश की थी, ये तो एहसान का बदला एहसान है कि उन्होंने तुम्हारा बचपन संभाला। अब वो भी बचपन में आ गए हैं, लिहाजा तुम उनका बचपन संभालो। बचपन में तुम्हारे मुंह में दांत नहीं थे, अब उनके मुंह में दांत नहीं है। तुम उठ नहीं पाते थे, तो माँ बाप सहारा देते थे, अब उठ नहीं पा रहे हैं तो तुम उन्हें सहारा दो। खुलासा ये कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। लिहाजा उन्होंने तुम्हारा बचपन संभाला और अब तुम उनका बचपन संभालो। और मैं अपनी माँ और बहनों से कहूंगा, खासतौर से उन मुअल्लिमात और उन आलिमात से जो किसी घर में जाने के बाद सिर्फ अपने हुकूक बयान करने लगती हैं, दर हकीकत वो मरआ तो है मगर मरअतुस सालिहा नहीं है। इसलिए कि मरअतुस सालिहा वही होती है जिसके अंदर घर को बनाने की सलाहियत होती है, और घर को उसी वक्त बनाया जा सकता है जब उस औरत के अंदर, उस लड़की के अंदर कुर्बानियों का जज्बा हो, हर एक के लिए कुर्बानी दे। उसके बाद एक बात आगे कही गई, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, अल्लाह जानता है तुम्हारे दिलों में क्या है। ये कहकर के बात बताई गई कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुंह से माँ बाप के ताल्लुक से कोई तुर्श कलमा निकल जाता है, गफलत में या जज्बात में आकर के, कहा कि फौरन अल्लाह से तौबा करो। इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, माँ बाप के तई अगर कोई गफलत हो जाए और कोई तुर्श कलमा निकल जाए तो फौरन अल्लाह से तौबा करो। तौबा जरूरी है जी, अल्लाह माफ करने वाला है। ये खानगी और आयली निज़ाम पर एक हल्का सा तबसरा था। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Please subscribe.